السلام علیکم دوستو، میں ہوں امان اللہ خان۔ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں امان اللہ آفیشیل ولاگ یوٹیوب چینل۔ آج ایک اہم ٹاپک پر بات ہوگی اور ٹاپک کا نام ہوگا یوم آزادی۔ اور اس ٹاپک پر ایک اہم سوال آپ لوگوں سے میں پوچھ رہا ہوں کہ کیا ہم حقیقی معنوں میں آزاد ہیں؟ اب بھی پاکستان میں وزیر موو کرتا ہے تو اس کے آگے 5 گاڑیاں اور پیچھے 6 گاڑیوں کا پروٹوکول ہوتا ہے، اور ان کا ڈیزل کون دے رہا ہے؟ اس ملک کے خزانے سے جا رہا ہے۔ کیوں جا رہا ہے؟ ایک ٹکے کا بندہ نہیں ہوتا ہے جس پر لاکھوں اور کروڑوں روپے خرچ ہوتا ہے۔ ایک وزیر ہمیں کروڑوں اربوں روپے کا پڑ جاتا ہے۔ کیوں پڑتا ہے؟ ایک ٹکے کا بندہ نہیں ہوتا ہے، 1 روپے حرام ہے ان پر۔ ان حالات میں جب پاکستان کرائسس میں جا رہا ہے، کیوں خرچ کر رہے ہو ان پر؟ آپ مجھے بتائیں، جب ایک چھوٹا سا کوکا لے لو، دکان لے لو، وہ بھی نقصان پہ نہیں چل سکتا۔ جب بھی ایک مہینے میں 2 مہینوں میں جب آپ اس کا کرایہ ان کا جیب سے دینا پڑتا ہے اور یا قرض لے کے دینا پڑتا ہے تو نہیں چل سکتا ہے۔ جب ایک کرایہ اور دکان نقصان پہ ہے، قرضوں پہ نہیں چل سکتا ہے، تو کیسے آپ پاکستان کو چلاتے ہو؟ 75 سال سے آپ لوگ پاکستان قرضوں پہ چلا رہے ہو۔ اس سے بڑی جہلیت اور منافقت کیا ہوگی؟ جب ایک دکان اور ایک کوکا کرائے پہ اور کا رینٹ پہ اور قرضوں پہ نہیں چل سکتا ہے تو پورا ملک آپ کیسے چلا سکتے ہیں؟ جب پیٹرول بڑھ جاتا ہے تو غریب پر بوجھ بڑھ جاتا ہے، تمام ضرورت کی اشیاء بڑھ جاتی ہے تو غریب تباہ ہو جاتا ہے۔ پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں پیٹرول کی قیمتیں بڑھ گئی۔ چلو ٹھیک ہے، ہم مان لیتے ہیں پوری دنیا میں جو ہے نا مہنگائی ہے، ٹھیک ہے، ہم نے مان لیا، لیکن آپ مجھے بتائیں اس سچویشن میں آپ وزیروں سے، عدلیہ سے اور ان بڑے بڑے لوگوں سے یہ پروٹوکول واپس کیوں نہیں لیتے ہو؟ جب اربوں روپے اس پہ خرچ ہوتے ہیں تو واپس کیوں نہیں لیتے ہو؟ کون پوچھے گا؟ ان کے لیے ٹھیک ہے، غریب کے لیے جو ہے نا ملک کرائسس میں ہے، غریب کے لیے الگ ہے اور امیر کے لیے الگ ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور آپ مجھے یہ بتائیں، آپ نظام کی بات کریں، یہ نظام ہے، یہ پاکستان کی آئین ہے، آئین موجود ہے، لیکن غریب کے لیے ہے، امیر کے لیے آئین اور قانون نہیں ہے۔ آئین کی وہ دجیاں اڑا لیتا ہے لیکن کوئی پرواہ نہیں، کچھ دن میں میڈیا پہ شو ہو جاتا ہے، پھر اس کو غائب کیا جاتا ہے، پتہ نہیں چلتا کدھر گیا، لندن امریکہ بیٹھ جاتا ہے۔ اور آپ آئین کی اور نظام کی بات کر رہے ہیں، یہ کون سا نظام ہے؟ دیکھو جی ٹی روڈ کو دیکھو، کبھی پورا نہیں ہوا آج تک، آپ سب لوگوں نے اس پر سفر کیا ہوگا۔ تو جی ٹی روڈ پہ آپ کو پتہ ہے ٹول ٹیکس اربوں روپے کا جمع ہوتا ہے، کہاں جا رہا ہے؟ کوئی پوچھ بھی نہیں سکتا ہے۔ اگر اس پہ 10% بھی جی ٹی روڈ پہ لگا لینا، یہ جی ٹی روڈ سے موٹر وے سے بیسٹ روڈ بن جاتا ہے۔ نہیں لگاتا ہے، کون لگائے گا؟ پولیس کی نظام کو دیکھو، غنڈے بٹھائے ہوئے ہیں ڈیرے بنا کے، یہ تانے نہیں ہیں، غنڈوں کے ڈیرے بنائے ہوئے ہیں، کسی کو بھی انصاف نہیں ملتا ہے۔ اب امیر لگتا ہے غریب پہ ظلم کرتا ہے، غریب آتا ہے تانے میں FIR کرنے تو FIR نہیں ہوتا ہے، 3 مہینے اس کو جو ہے نا چکر لگا کے دیتا ہے کہ آج کرتے ہیں کل کرتے ہیں۔ غریب کیا کرے گا؟ کہاں پہنچے گا؟ اس کے ساتھ تو کرایہ بھی نہیں ہوتا ہے آگے ڈسٹرکٹ میں جانے کا۔ امیر فون کرتا ہے تو تانے دار گھر پہنچ جاتا ہے، وہاں اس کو FIR بھی لکھ لیتا ہے، اس کی جو ہے نا سلامی بھی کر لیتا ہے، اس کے پیروں کو بھی چومتا ہے تو واپس آ جاتا ہے۔ اور امیر ظلم بھی اس نے کیا ہے، FIR بھی اس نے کرنا ہے، غریب کو جیل میں ڈال دیتا ہے، وہ رگڑ لیتا ہے، کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے کب آزاد ہوگا۔ عدلیہ کو دیکھو، عدلیہ کی نظام کو دیکھو، سب سے بڑے مسائل کی جڑ عدلیہ ہے۔ 126 نمبر آیا ہوا ہے پوری دنیا کی چارٹ میں۔ دنیا کی چارٹ دیکھو، گراف، جب پوری دنیا کا ایک گراف بنایا گیا تو اس میں پاکستان کی عدلیہ 126 پوائنٹ ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم تک گئے ہیں، کام کر کر کے مر گئے ہیں، ایک مہینہ 2 مہینے چھٹی پر چلے جاتے ہیں۔ 15 لاکھ سے زائد کیسز پڑی ہوئے ہیں، ایک جج کے ساتھ 2 300 لسٹیں لگی ہوتی ہے، تاریخ پہ تاریخ دیے جا رہے ہیں۔ عدالتوں میں 2 300 لسٹیں لگی ہوتی ہے۔ لسٹ لگانے والوں سے پوچھو کہ اس کو 5 منٹ اگر کاؤنٹ کیا جائے 24 آورز میں تو یہ ساری لسٹ ختم ہو جاتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ ہم ان کو مینج نہیں کر سکتے۔ جب مینج نہیں کر سکتے تو لگائے کیوں ہیں؟ صرف غریب کو ذلیل کرنے کے لیے۔ 200 بندوں میں سے 5 بندوں کی تاریخ اٹینڈ ہوتا ہے، 195 بندے تاریخ میں آ کر چلے جاتے ہیں، تاریخ نہیں لگیا، جج نہیں آیا، فلانا کام نہیں ہوا، فلانا نہیں ہوا، تو کیسے ملک آزاد ہے؟ آپ لوگ خود سوچیں کہ آپ لوگ آزاد ہیں؟
اب امیر کے لیے عدالت لگ جاتی ہے تو راتوں رات فیصلے ہو جاتے ہیں، ایک دن میں 3 فیصلے ہو جاتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں ملک آزاد ہے، غریب ذلیل ہوتا جا رہا ہے، اس کا تاریخ ہی نہیں نکلتا ہے، کوئی عرصے کے بعد تاریخ نکل آتا ہے۔ حقیقی معنوں میں ہم آزاد نہیں ہیں، ظاہری طور پر ہم آزاد ہیں۔ ہر ایک ادارہ، بس ہر ایک بندہ یہی لگا ہوا ہے کہ کرپشن کریں، پیسہ کمائیں اور ملک کو بیڑا غرق کریں۔ غریب کو پر اوپر بوجھ ڈالو اور اس کو کبھی اٹھنے نہ دو۔ اگر یہ اٹھ گیا ہم کس پاس جائیں گے ووٹ مانگنے کے لیے؟ کیسے ان کو رگڑا دیں گے؟ کیسے یہ ہمارے سامنے جو ہے نا یہ گردن نیچے کر کے کھڑے ہوں گے؟ یہ کیسا نظام اور سسٹم ہے؟ ایک ایک چیز اٹھا کر دیکھو نا تو آپ لوگ دیکھو گے تو آپ لوگ کہو گے کہ کیسے پاگلوں کے ہاتھوں ہم چڑھ گئے ہیں۔ قرضوں پہ قرضے لیے جا رہے ہیں، قرضوں پہ قرضے۔ کب تک یہ نظام چلے گا؟ کوئی ایک پوائنٹ بھی آ جائے نا جہاں پہ وہ روک لے۔ اگر اللہ نے آپ کو کھوپڑی دی ہے نا تو یہ سوچنا شروع کر دے کب تک قرضوں پہ چلے گا۔ اب بس کر دینا۔ وہ ہوتی ہے جو انکم اور اخراجات کو بیلنس رکھتی ہے۔ جب ایک گھر کا سربراہ خرچ شروع کرنے دیتا ہے نا تو وہ پہلے انکم کو دیکھتا ہے۔ اگر انکم اتنا نہیں ہے تو اخراجات کیوں رکھیں وہ؟ تو اسی طرح اپنے ملک کو اخراجات کم کریں، انکم جتنا ہے اتنے اخراجات رکھیں نا۔ اب وزیروں اور سفیروں کو آپ اتنے پروٹوکول دے رہے ہو وہ اور اتنے پورے ملک کو کائے جا رہے ہیں۔ یہ ملک کبھی غریب تھا ہی نہیں، ہم امیر ہیں، لیکن ان سیاستدانوں نے، ان وڈیروں نے کرپشن کر کے ملک کو لوٹا، عدالت کو خریدا، ججوں کو خریدا اور ملک کو تباہ کر لیا۔ اور جا کے پیسے دیے، ایک مقدمہ ختم، اور لندن بیٹھ جائیں، فیکٹریاں بنائیں، میلیں بنائیں، ان کو بیٹوں کے لیے کوئی بھی قانون نہیں ہے، کچھ بھی کرے، سگنل توڑے، کچھ بھی کرے، بندوں کو بھی مارے، حتیٰ کہ اس کے لیے کوئی جیل بھی نہیں ہے۔ راتوں رات اس کی ضمانت ہو جاتی ہے، پھر وہ آزاد ہو جاتا ہے۔ اور غریب جب ایک بجلی کی بل جمع نہ کرے تو اس کے اوپر FIR ہوتا ہے، گیس کا بل جمع نہ کرے تو اس کے اوپر FIR ہو کے ہتکڑیاں لگا کے سالوں سال جیلوں میں رہتا ہے۔ اور امیر لوگ آئین کو توڑے، فوج کے خلاف بکواس بولے، عدلیہ کے خلاف بکواس کہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ ان کے عدلیہ آزاد نہیں ہے، عدلیہ اپنا انصاف نہیں کرتا ہے۔ اگر آپ انصاف کریں تو آپ کے سامنے کسی کی بھی جرت نہیں ہے اس ملک کی کہ کسی ادارے کی کوئی بھی جو ہے نا توہین کرے۔ اداروں کو ہر بندہ سلوٹ کرے گا، لیکن جب انصاف دو نا، غریبوں کو سب کو مینیج کر کے ایک رکھو، انصاف دو تو حقیقی آزادی دو، امریکہ کی غلامیاں چھوڑ دو، IMF کے سامنے لیٹنا چھوڑ دو، سعودیہ کے سامنے ہاتھ پلانا چھوڑ دو۔ کب تک کرو گے؟ سب کچھ چھوڑ کر پاکستان کو حقیقی معنوں میں آزاد کرواؤ۔ عمران خان کی قدر کرو، ایک لیڈر ملے آپ کو، وہ اس کے لیے پیسے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ پیسہ نہیں مانگتا ہے، وہ حقیقی آزادی مانگتا ہے، اس ملک کو خود مختار بناتا ہے۔ ہر بندہ خود مختار ہونا چاہیے، کسی کی تلوے چاٹنا چھوڑ دو، اس ملک کو آزاد رکھو۔ کون کرے گا؟ عدلیہ انصاف نہیں دیتا ہے، ادارے انصاف نہیں کرتی ہے، اور جرنیل اس کے بارے میں نہیں سوچتے ہیں، آرمی چیف نہیں سنتا ہے، سیاستدان نہیں سوچتے ہیں، وہ لوٹتے رہے ہیں۔ اگر اس کے خلاف بولو گے، انصاف کے سامنے، خود مختاری کے سامنے آپ آؤ گے تو آپ کے خلاف آئین کی توڑنے کی جو ہے نا FIR کاٹ جاتی ہے، آپ کو آرڈر ٹھیکا جاتا ہے، آپ کے خلاف FIR درج ہوتی ہے، آپ کو غائب کیا جاتا ہے۔ تو یہ کون بولے گا؟ حقیقی معنی آزادی کے لیے نکلو، یہ باجے بجانا چھوڑ دو، آزادیوں کے جشن آزادی مناؤ، لیکن حقیقی آزادی بھی لے لو۔ سوچو سمجھو، آپ کے ساتھ آزادی نہیں ہے، آپ لوگ آزاد نہیں ہیں، آپ لوگ خود مختار نہیں ہیں، آپ کے فیصلے باہر سے آتے ہیں، ملک میں نہیں ہوتے۔ اور یوم آزادی کے موقع پر یہ میں نے حقائق بیان کی، آپ کو دلوں کو ٹیس نہیں پہنچانا چاہتا تھا، اور آپ لوگوں سے میں اپیل کرتا ہوں کہ حقیقی آزادی کے لیے آواز اٹھائیں اور عمران خان کا ساتھ دیں۔ اور آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ میری ویڈیو دیکھنے کا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور بیل آئیکن کی بٹن کو ضرور دبائیے۔ تھینک یو، آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ جشن آزادی مبارک ہو۔